راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اصل میں حضرت مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ وہ تو کرم ہی سجا دیتے ہیں، کر ہی دیتے ہیں، کوئی محفل ہی نہیں سجاتا۔ حقیقت ہے حضرت، ہماری محفلیں تو نہیں رہ رہی ہیں حضرت۔ اللہ معافی دے جو فاسق، جو فاجر، جو بے نماز اور جو سیاسی بندے ہم لا کے سٹیجوں پہ چڑھا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جو حضور آتے ہیں۔ ایسی محفلوں میں نہیں حضور آتے، ایسی میں نہیں آتے حضرت۔ ہاں کو محفل سجائے تو پھر وہ کرم کاری دیتے ہیں حضرت، ان کے لیے کون سا مشکل ہے حضرت۔ میں ایک دفعہ ایک پروگرام پہ تھا تو میں نے ایک بڑے معتبر عالم دین کی زبان سے یہ بات سنی کہ جو محفل سجاتے ہیں پھر وہ آتے بھی ہیں۔ دیکھو بھائی، نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کوئی چھوٹی شخصیت تو نہیں ہے نا حضرت۔ کوئی بچہ اس طرح کی بات کرے تو چلو علیحدہ ہے، ایک دانا آدمی ہے، مشاہدہ تھا تو کہہ رہے ہیں نا حضرت۔ تو آپ کہتے ہیں کہ حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت، یہ انہی کا نہیں، بڑے بزرگوں کا معمول یہ رہا کہ جو ولادت کی رات ہے نا، نبی علیہ السلام کی آمد پاک کی رات، تو وہ کیا کرتے کہ سارے مدرسے کے بچوں کو نا اٹھا لیتے اور سارے بیٹھ کے نبی علیہ السلام پہ نا درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے۔ تو ہاں بھائی، وظیفہ تو درود پاک ہی ہے نا سب سے بڑا، درود پاک ہی ہے سب سے بڑا۔ تو جب ولادت با سعادت کا وقت آتا نا تو پھر سارے کھڑے ہو کے نا تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ سلام پیش کرتے، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور کہتے ہیں کہ ایک رات کچھ اس طرح ہوا کہ ابھی ہم سارے نا بیٹھے درود پاک پڑھ رہے تھے اور قبلہ پیر صاحب مصلی پہ بیٹھے تھے، تو کہتے ابھی وقت نہیں آیا نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کی، وہ گھڑیاں بھی نہیں آئیں۔ تو کہتے کیا ہوا کہ حضرت مصلی سے اٹھ کے نا کھڑے ہو گئے مصلی کی اس جانب اور ہاتھ باندھ لیے اور آنکھوں سے زاروں کی طرح آنسو جا رہی ہیں، اور کہتے یہ نہیں کہ قبلہ پیر صاحب کی آنکھوں سے جا رہی ہیں، جتنے ہم بیٹھے ہیں ہماری آنکھوں سے بھی جا رہی ہیں۔ اب پیر صاحب کو تو وجہ پتہ تھی کہ وہ کیوں رو رہے ہیں، لیکن کہتے ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہم رو کیوں رہے ہیں۔ محفل میں اس قدر زیادہ روحانیت تھی، اس قدر زیادہ انوار و تجلیات برس رہے تھے محفل میں۔ کہتے ہیں خیر وہ وقت گزر گیا، پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بے خود ہو کر نا گر پڑے نیچے۔ اب ظاہر ہے حضرت اتنی بڑی ہستی ہے، ہر بندے میں تو اتنی جرت نہیں کہ پوچھ سکے کہ حضرت یہ معمہ کیا تھا، یہ کیا راز تھا۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں ایک دن اللہ نے بڑا موقع عنایت فرمایا، میں اور پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ہی گاڑی میں سفر کر رہے تھے اور حضرت کا موڈ بھی بڑا خوشگوار تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی حضرت اگر کوئی راز کی بات پوچھوں تو شفقت فرمائیں گے کہ نہیں فرمائیں گے؟ تو مسکرا کر کہنے لگے یار اب تجھ سے تو نہیں نا باتیں چھپانی، پوچھ کیا پوچھنے۔ عرض کی حضور چھوٹا سا تھا تو آپ کی خدمت میں آیا، بوڑھا ہو گیا ہوں، نہ کبھی پہلے دیکھا نہ کبھی بعد میں دیکھا۔ اس رات کیا ہوا تھا، آپ بھی رو رہے تھے، سارے بھی رو رہے تھے، میں بھی رو رہا تھا، اور آپ مصلی سے اس جانب کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھے، یہ کیا معاملہ تھا؟ آئے ہائے ہائے۔ تو فرمانے لگے اس دن حضور نبی علیہ السلام خود ہی تشریف لے آئے تھے۔ آتے ہیں حضرت کو محفل بھی تو پیر کرم شاہ صاحب جیسی سجائے نا، ہماری محفلیں تو نہیں نہ ہوتی ہیں، پتہ نہیں ہم نے ان محفلوں میں کیا کیا نہیں کرنا ہوتا۔ اس کو بھی بلائیں گے اسٹیج پہ بٹھا کے اپنا کوئی چھوٹا سا کام نکلوانے کے لیے، اس کے گلے میں بھی ہاتھ ڈال دیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ محفل کن کی ہے، یہ محفل کن کی ہے۔ ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں حضرت، کیوں نہیں آتے؟ بھائی سوچئے نا اپنی اپنی۔ میں نے ایک جگہ، حالانکہ میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، لوگوں کے بڑے بڑے اپنی اپنی سوچیں ہیں، فکریں ہیں، پھر لوگ کومنٹس میں بڑی بڑی گندی باتیں لکھ دیتے ہیں۔ تو مجھے ایک بندہ کہا نہیں جی یہ تو آپ نے ایک عجیب سی بات سن، کس طرح آ سکتے ہیں؟ میں یار قرآن شریف پڑھے ہے کہ نہیں پڑھے ہے؟ میں شب معراج میں سارے آئے سن کہ نہیں سن آئے؟ بھائی اگر وہ شب معراج کو لا سکتا ہے تو وہ اب بھی لا سکتا ہے میاں، اس کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ حالانکہ میں دلائل بڑھے ہیں لیکن تو اتنی مان لے بس، آئے تھے نا معراج کی رات، سارے ہی آئے تھے نا،
تو جو معراج کی رات آ سکتے ہیں وہ پھر بھی آ سکتے ہیں حضرت، ان کے لیے کون سا مشکل کام ہے۔ اور اب دیکھو حضرت کیسی بات ہے کہ مسجد اقصیٰ میں بھی موجود ہے اور ہر آسماں پہ حضور نبی علیہ السلام سے پھر ایک نبی کی ملاقات ہو رہی ہے۔ ہاں حضرت آتے ہیں حضرت، کیوں نہیں آتے ہیں؟ بس محفل سجایا کرو حضرت، محفل سجایا کرو اور نماز کی پابندی کرو حضرت۔ نماز نبی علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حضرت، نماز پڑھا کرو حضرت۔ ہم تو محفل میں جاتے ہیں نا، بڑا تکلیف دہ عمر ہوتا ہے حضرت، پتہ نہیں کس کس کو سٹیجوں پہ بٹھایا ہوتا ہے۔ بھائی یہ تو رب جانتا ہے نا کون کیا ہے، لیکن بھائی دیکھنا چاہیے میاں یہ نبی علیہ السلام کی محفل ہے حضرت، اس طرح نہ کرو یار، اس طرح نہ کرو، پھر دیکھو کرم ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور جس محفل میں کرم ہوتا ہے نا حضرت، اس محفل کی روتی بدل جاتی ہے پھر حضرت، وہاں ناچا کے بھی آنکھیں ٹپ ٹپ برستی ہیں جس محفل میں کرم ہو جاتا ہے حضرت۔ لیکن اب ایسی محفلیں کہیں کہیں دکھائی دیتے ہیں حضرت، نہیں تو اس لیے اپنی محفلوں کو پاکیزہ کرو حضرت، اپنی محفلوں کو پاکیزہ کرو اور نماز کی پابندی کرو حضرت۔ ہم نے بس پتہ نہیں کون کون سی راہیں اختیار کر لی،